نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال نساء قاسطات عاريات مميلات ومائلات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، پردہ نصیب ماں اور بہنوں، امت کے غیور نوجوانوں اور مستقبل کے چمکتے دمکتے نونہالان قومی ملت، ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، برائی لائق اور زیبا ہے صرف اور صرف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے. بے شمار درود اور سلام نازل ہو آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایہ محنت انتھک کوششوں کے بعد دین اسلام کی رسائی، دین اسلام کی پہنچ ہم تک ہوئی. سامعین، ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. اسلام جیسی عظیم نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. یہ بہت قیمتی اور نایاب دولت ہے جس کے بارے میں جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ بڑی دولت دنیا کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. اسلام وہ دولت ہے جس کے مل جانے کے بعد، جس کو اپنانے کے بعد ہم اور آپ صرف اور صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں کامیابی مل سکتی ہے. جسے اسلام کی دولت مل گئی، اگر اسلام پہ کاربند رہے، اسلامی احکامات اور فرامین پہ عمل کرتے رہیں تو انہیں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. اس کے برعکس
اس کے اپوزٹ اور الٹا جو لوگ اسلام کی دولت سے محروم ہیں، جنہیں اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیں وہ چاہے اس دنیا کے اندر جتنا بھی کامیاب انسان بن جائے، سکسیسفل کی جتنی بھی کہانیاں اور اسٹوری ان کے نام لکھ دیا جائے، لیکن یاد رکھیں ان کی کامیابی صرف اور صرف اس دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائیں گے، ناکام ہو جائے گا، مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ صرف اس ایک بات سے آپ ملا سکتے ہیں کہ اسلام جو دولت ہمیں ملی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، کیا ہمیں اور آپ کو جو اسلام مل گیا، کلمہ شہادت کا اقرار کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہم کر لیتے ہیں، کیا یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ کیا صرف ہم اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر کے مسلمان کہلا تو رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے یہی کافی ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، مسلمانوں کی طرح مسجد میں کبھی کبھی آ کر کے سجدہ ریز ہو جانا؟ کچھ لوگ تو ہفتے میں آتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے کے اندر بھی نہیں آ پاتے، تو کیا اس کا یہی تقاضا ہے؟ کیا صرف ہم اسی کے بلبوتے پہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہرگز نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری زندگی کا ہر مقصد، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر پل ہمیں اپنے من کے مطابق، اپنے مائنڈ اور ذہن کے مطابق، اس دنیا کی رنگینیوں کے مطابق گزارنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری تمام تر کوششیں، ہمارا تمام اعمال، ہمارے تمام اقوال صرف اور صرف اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہی ہم اصل مسلمان اور مومن ہیں۔ ورنہ ہم مسلمان تو کہلا لیں گے لیکن مومن کی صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں صرف مسلمان ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور جنت میں جانے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہوگا۔ اسلام کے ساتھ اسلام کے جو تقاضے ہیں، رب کائنات کا جو احکام اور فرامین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پہ چل کر کے ہمیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی میں بسانے کے لیے، زندگی میں زندگی گزارنے کا راستہ بتانے کے لیے جو طور طریقہ اور اطوار ہمیں سکھائے ہیں، اگر ہم اور آپ اس پہ کار بند ہوتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ یاد رکھیں ہمیں بھی اس دنیا کے اندر اگر کامیابی مل گئی تو آخرت میں ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، ہم میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو تمام کام بجا لاتے ہیں، وہ تمام کام انجام دیتے ہیں جو ایک غیر مسلم انجام دے رہا ہے۔ ایک غیر مسلم جھوٹ بول رہا ہے اور ہم مسلمان ہو کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر کے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ایک غیر مسلم دوسروں کو دگا دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا کی جو تمام برائی جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان تمام برائیوں کے اندر ہم مسلمان ہو کر کے بھی مبتلا ہے، پھر بھی ہم یہ دعویٰ دار ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ نے جنت تو بنائی ہے لیکن جنت میں داخلے کی کچھ متقاضی بھی ہے۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جائزہ لیں، خود کا جائزہ لیں کہ ہم اسلام کے اوپر کتنا کاربند ہیں۔ آج ہم غور کرتے ہیں، سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دن بدن ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا سوسائٹی دن بدن کس طرح بربادی کی اور جا رہا ہے، اور ہم خود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر
ابھی بھی اسلام کی طرف، اسلام کی لگن، اسلام کی چاہت، دین کی چاہت ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ہم خود برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں برباد ہو رہی ہے، سماج اور معاشرے کے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، انہیں صحیح زندگی گزارنے کا راستہ تک نہیں معلوم، کلمہ طیبہ کا معنی اور مفہوم تک نہیں معلوم، لیکن خود کو سب سے اعلیٰ اور افضل شمار کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ نالج، سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ سمجھدار ہم ہی ہو گئے ہیں۔ چند یوٹیوب، واٹس ایپ، یونیورسٹی کے چند تقاریر سن لینے کے بعد، یوٹیوب کے چند بہکے ہوئے اور غیر شعوری تقاریر سن لینے کے بعد انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات ہمارے اندر آ چکی ہے، میں تو اسلام کا بہت بڑا سپاہی بن گیا ہوں۔ سامعین، اتنا ہی نہیں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے نوجوان تھوڑے بہت دین کے جانکار کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ فتویٰ تک دینے لگے ہیں۔ ہمیں یاد آ رہا ہے امام مالک کا وہ زمانہ، امام مالک جو بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، دین کے بہت بڑے جانکار ہیں، اتنے بڑے جانکار کہ بہت دور دور سے لوگ انہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن جب وہ کسی معاملے میں ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا تو ایک جگہ پہ ذکر ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ ان سے 40 سوال جب پوچھے گئے، ان 40 سوال میں سے صرف اور صرف 4 سوال کے جواب دیے۔ ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ رہنمائی کرتے تھے کہ ہم سے بھی جو زیادہ جانکار ہے ان سے پوچھے۔ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے اگر غلطیاں ہو گئی تو کل قیامت کے میدان میں